السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قال الله عز وجل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس رب جلیل نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں عقل سلیم عطا کی تاکہ ہم حلال اور حرام کو پہچان سکیں اور ہر ایک کو اپنا اپنا حق اپنا مقام ادا کریں اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو پہچان سکیں اور اس کی کامیابی کے لیے ہم محنت کر سکیں. یہ اللہ نے توفیق دی اس رب کائنات کے لیے. بے شمار شکریہ ہے اور تعریفیں ہیں. بہرحال اس کے بعد بے شمار درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، تھوڑا سا وقت. دیکھیے، دنیا میں بے شمار لوگ آج موجود ہیں، کروڑوں نہیں اربوں لوگ موجود ہیں اس روئے زمین پہ، اور آج جو موجود ہیں ابھی 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد شاید ان میں سے کوئی نہیں ہوگا اور تعداد اس سے بھی زیادہ ہوگی. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ آئیں گے، مر کے چلے جائیں گے، یہاں کوئی نہیں رہے گا اور آخرت کی طرف، اللہ کی طرف سب چلے جائیں گے. پھر ان کے لوگوں کے اعمال کے مطابق، کرم کے مطابق ان کو ان کا بدلہ مرنے کے بعد ادا دیا جائے گا. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ لوگ دوزخی ہوں گے، مگر یاد رکھنا دوستو، اکثریت لوگوں کی جہنم میں جائے گی. یہ یاد رکھنا. کیوں؟ کیونکہ لوگ جو اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا ہونے سے پہلے جو میثاق، جو عہد لیا تھا، الست بربکم، تو سب نے کہا تھا بلا. اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا ہاں. لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فابواہ، اس کے والدین جو ہے یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، اس کے ماں باپ جو ہے اگر یہودی ہوں گے تو اس کو یہودی تربیت دیتے ہیں، یہودی بناتے ہیں. عیسائی ہوں گے تو عیسائی تربیت ملتی ہے، عیسائی بنتا ہے. اسی طرح مجوسی ہوگا، مشرک ہوگا، وہی تربیت ملتی ہے، وہی کرنے لگ جاتا ہے. اس کے بعد کبھی غور کرتا نہیں ہے کہ رب نے ہمیں بنایا ہے، کیوں بنایا، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کس کی پوجا کرنی ہے، کس کی پوجا نہیں کرنی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں مرنا ہے. کیا رب اپنے مالک نے جس نے بنایا اس کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ ہمیں یہ نعمتیں اتنی اللہ نے مفت کی دی، دینے والے نے کہا، خالق نے، تو اس کا شکریہ ہم ادا کیسے کریں گے؟ وہ ہم سب بھول جاتے ہیں. بس دنیا کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، دوسری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم دنیا کا مقصد ہم بھلا دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم تقدو اور کوشش کرتے رہتے ہیں. دوستو، جو جنت میں جائے گا وہ تو کامیاب ہو ہی جائے گا، اس سے بڑی اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی. لیکن جو جہنم میں جائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ کبھی غور سے سنا ہے؟ یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ حقیقت ہر مذہب کے کتابوں میں آج بھی موجود ہے. ہندوستان میں ہمارے ہندو کیا کہتے ہیں؟ سورگ اور نرک. سورگ کو جنت کو کہتے ہیں، نرک دوزخ کو، جہنم کو کہتے ہیں. یہ سوچ یہودیوں کے پاس بھی ہے، یہ عقیدہ عیسائیوں کے پاس بھی ہے. لیکن ان کو کیسے حاصل کریں؟ لوگ اپنے اپنے دل کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں، حقیقت چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ہر ایک شخص اپنی اپنی کتابوں کو دیکھے گا تو ہر کتاب میں ایک چیز کامن ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک کہ ہم نے ہر امت کی طرف، ہر قسم کے لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہیں.
अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और सब ने यही पैगाम दिया, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, उसी की पूजा करो, और उसकी पूजा में इबादत में किसी को शरीक मत ठहराओ, और तागूत से बचो। अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आप सभी शादीशुदा होंगे या शादी करेंगे एक न एक दिन, या किसी के औलाद जरूर आप हो। अगर कोई बच्चा बाप के सामने, माँ के सामने किसी और तीसरे शख्स को बाप कहेगा, हालांकि बाप पैदा करने वाला नहीं होता है, वो जरिया होता है, वो सबब होता है, उस बच्चे की पैदाइश का सबब बाप होता है, इसलिए बाप कहलाया जाता है। कोई भी शख्स बागैरत अपनी निस्बत किसी दूसरे खानदान की तरफ या किसी मर्द की तरफ नहीं कर सकता है। बाप के सामने फला मेरा बाप है, अगर उसमें गैरत होगी शायद वो बच्चे को मार ही डालेगा। अगर गैरत नहीं होगी तब भी नफरत करेगा, बेटा मेरा, और बाप किसी और को कहता है। अब देखो जो हकीकी मालिक है वो इबादत के वही मुस्तहिक है और कोई नहीं है। उसके रब के सामने इंसान अल्लाह के बजाय गैरुल्लाह की पूजा करने लग जाए, उसकी इबादत करने लग जाए जो अल्लाह के लिए खास थी, तो बताओ कि रब्बे जलील को कितनी गैरत आएगी, जो बंदे को क्या चीज नहीं देता है, क्या नेमतें नहीं दी है अल्लाह ताला ने उनको। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, लेकिन रब्बे जलील जो है फिर भी उस बंदे को नेमतें देता है, फिर भी रिज्क देता है, फिर भी जिंदगी देता है, फिर भी सांसें देता है, फिर भी जमीन और आसमान की हर खुशी उसको अता करता है। और एक दिन जब मौत आ जाती है, मौत के बाद फिर उसको उस पर रहम नहीं करता है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बोल सकता है, मोहलत तो देता है, लेकिन मरने के बाद कोई मोहलत नहीं, कोई रहम नहीं। उसके बाद शिर्क करने वाला हमेशा के लिए दोजख में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। जानते हो जहन्नम कैसी है? आपको एक बात बताऊं, फरिश्ते जो है ना, फरिश्ते बहुत अजीम मखलूक है जो कभी गलत नहीं करते हैं। उनको कोई अजाब नहीं मिलेगा क्योंकि गलती नहीं करेंगे वो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा गौर से सुनो दोस्तों, मेरे भाइयों जरा गौर से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए जिब्रील, माली लम अरा मीकाईल वाहिकन कत्तु, मैंने मीकाईल को कभी हंसते हुए नहीं देखा, क्या वजह है? जानते हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? जब कहा कि मैंने उसको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए नहीं देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने जब जहन्नम को पैदा किया, मीकाईल ने जब जहन्नम को देखा, उसके बाद आज तक उसने कभी मुस्कुराया नहीं है, आज तक उसने कभी हंसा नहीं है। वो मीकाईल था, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, अल्लाह का फरिश्ता है, जिसने कभी गलत नहीं किया, जिसने कभी नाफरमानी नहीं की, जिसको कभी अजाब नहीं दिया जाएगा। उसने भी जहन्नम को जब देखा तो हंसना भूल गया, मुस्कुराना भूल गया। तो अंदाजा करो दोस्तों हमारी क्या हालत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सहाबा से कहा, ए मेरे साथियों, अगर जो मैं देखता हूं अगर तुम देख लोगे तो तुम बहुत ज्यादा रोगे और हंसना तुम छोड़ दोगे, बहुत कम हंसोगे। तो किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी आपने क्या देखा? कहा मैंने जन्नत और जहन्नम देखी है, जहन्नम देखी। अगर तुम देख लोगे तो तुम हंसना भी भूल जाओगे। और वो जहन्नम जिसमें जलाने के लिए बंदे को इतना अजीम, इतना ज्यादा जिस्म दिया जाएगा, ओहद पहाड़ के बराबर उसकी का एक दांत होगा। मक्का और मदीने के दरमियान जितनी मुसाफत है ना, 450 या 500 किलोमीटर, उतनी उसकी बैठक होगी, बैठने की जगह इतनी सारी होगी, इतना बड़ा होगा ताकि अल्लाह उसको ज्यादा से ज्यादा अजाब दे। और इतनी बड़ी जहन्नम है, इतनी वसी जहन्नम है, बेशुमार लोगों को डालने के बाद यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलाति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जब जहन्नम में बेशुमार लोगों को डाला जाएगा और उस वक्त रब्बे कायनात उनसे कहेगा
کہ ہم اس وقت کہیں گے جہنم کو کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گا مزید آپ تیرے پاس ہے، آپ کے پاس مزید لوگ ہیں، اور لے آؤ۔ اور اندازہ کرو ایک قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، انسان کے مقابلے میں 999 زیادہ ہیں، وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، اور بہت بڑی مخلوق ہے۔ اس کے جانے کے بعد، لوگوں کے جانے کے بعد بھی جہنم کہے گی اور لاؤ اور لاؤ، ابھی میں بھری نہیں ہوں۔ اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا، جنت سے بھی وعدہ کیا تھا، دوزخ سے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بھر دوں گا، لیکن جہنم میں تو مجرم ہی جائیں گے نا، بے گناہ تو نہیں جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ اپنا قوم مبارک جہنم میں ڈالے گا، وہ کہے گا بس 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 اب میں بھر گئی۔ یہ جو گرمی دیکھتے ہو، سردی دیکھتے ہو، یہ جہنم کی سانس ہے، سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اور سانس جب کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی پیدا ہوتی ہے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو۔ اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ گئے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہم کس مقصد کے لیے ہمیں رب کائنات نے یا مالک نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے بغیر فائدے کے نہیں ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بغیر مقصد کے فائدے کے نہیں، اور ایک عظیم مخلوق بغیر مطلب فائدے کے ہوگی۔ اب انسان کو سوچے یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے، کائنات نے دی ہے، خالق کائنات نے دی ہے، تو آج تو ہمیں کوئی 1 ریال نہیں مفت کا دیتا ہے، 10 ریال نہیں مفت کے دیتے ہیں، تو اتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کیا وہ پوچھے گا نہیں اس کے بارے میں؟ وہ ضرور پوچھے گا۔ تو اگر ہم اس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر ایک انسان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہر مذہب کی کتابیں یہی پیغام دیتی ہے، لیکن لوگوں نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنے پیٹ کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا کے نئے نئے طریقے، نئے نئے دین، نئے نئے شریعت نافذ کر دی ہے۔ کوئی بھی نہیں بچا ہے، یہودیوں نے بھی ایسا کیا، عیسائیوں نے بھی ایسا کیا، ہندوؤں نے بھی ایسا کیا ہے، مسلمانوں نے بھی بے شمار لوگ، آپ جاؤ گے برے صغیر میں، وہاں بے شمار لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں ان کا طواف کرتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے، یہ مسلمانوں کے بھی یہی کرتوت ہے۔ اس لیے کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پھنسا ہے اس دلدل میں۔ اس سے سب کو میں التجا کرتا ہوں کہ نکالنے کی کوشش کرو، اپنی اصلی کتابوں کی طرف آؤ، مسلمان جیسے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسے پڑھو، جو پیغام قرآن اور صحیح حدیث میں ہے اسی کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ یہ آرام چیزیں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس کو چھوڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ اس نے جو احکامات بتلائے ہیں اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر یہ دنیا میں ہمیشہ انسان رہنے والا نہیں ہے، جوانی بھی ختم، دنیا بھی ختم، صحت تندرستی بھی ختم، خوبصورتی بھی ختم، مال بھی ختم، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، کل بڑھاپا آ جائے گا اگر جس کو آنا ہے، نہیں تو موت پہلے بھی آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرو گے؟ موت کے بعد جو اللہ پوچھے گا، تمہارے ایک مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تھا، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اور صرف یہی میرے ماں باپ تھے ایسے تو میں بھی ایسے چلوں گا، بس یہی سچ ہے؟ ایسا نہیں ہے، دنیا بے شمار ہے۔ حقیقت کو پہچانو اور دیکھو، سچ جو ہے کتابوں میں ہے، لوگ نہیں۔ لوگ جو ہے شیطان یا اس کی ذریت، چاہے وہ انسانوں میں ہے، جنات میں ہے، لوگوں کو برباد اور گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ رات دن آتے ہیں آپ کے سامنے۔ ان کو چھوڑو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو۔ اگر آپ کے والدین بھی، خاندان بھی حق سے منحرف ہے، چھوڑو ان کو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، بعد میں پھر دوسروں کی باری آئے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا وقت نکالا کریں درس کے لیے، تعلیم کے لیے۔ تعلیم، علم جو ہے وہ ایک روشنی ہے جو آپ کو حلال اور حرام میں فرق کرنا سکھائے گی، صحیح راستہ دکھلانا سکھائے گی، اور اسی طرح جو ہے
کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ محنت کیجئے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، تھوڑا سا محنت کیجئے۔ آج ہمارے پاس آسان طریقہ ہے، کم سے کم اگر جس میں بھی آپ کو کوئی شک و شبہ ہے یا کوئی بھی آپ چاہتے ہو کہ اس میں علم حاصل کروں، یوٹیوب ہے، دوسری چیزیں ہیں، ان میں لکھو اور دیکھو، ذرا پڑھو سنو کہ کیا اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کم سے کم اگر مختلف دین ہے تو ایک چیز کی طرف آ جاؤ نا جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ تو وہ کیا یکساں ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف تو پہلے آؤ نا جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ کون سی؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی پوجا نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے بغیر ہم بعض کو رب نہیں مانیں گے۔ رب ماننا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو اپنے امام بنائے ہیں، اپنے پتہ نہیں مولویوں کی، بس جو وہ کہے گا، جھوٹ بولے گا تو ہم مانیں گے، سچ بولے گا تو مانیں گے، تو ہم نے اس کو رب بنا دیا۔ نہیں، حقیقت جو ہے دلائل کی روشنی میں دلیل بتلاؤ۔ کوئی بھی اگر مولوی صاحب کو بھی بولتے ہو نا، اس کو بولو ہمیں دلیل دے دو قرآن و حدیث سے، اگر دلیل موجود ہے تو ہمیں قبول ہے، اگر نہیں ہے تو تمہاری اپنی بات تو اپنے پاس ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہر جگہ، ہر دین، ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ کی گئی ہے، لیکن دین اسلام کی جو اس میں لوگوں نے ملاوٹ تو کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کی جو صحیح چیزیں ہیں وہ موجود رہیں گی۔ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ آج دیکھو قرآن میں ایک تبدیلی بھی نہیں ہے، چاہے 1400 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت جو مصحف لکھا ہوا تھا وہ ترکیہ کی میوزیم میں ابھی موجود ہے، جس نے سائنسدانوں نے چیک کیا ہے، اس میں اور آج کے مصحف میں ایک حرف کی بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ادیان جو ہے وہ سبھی حق کی طرف بلاتے تھے، لیکن بعد میں ان کے لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے، اور آج ان کا اس لیے ملاوٹ کے بعد ہی نئی کتاب آئی، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی آنے کی۔ تو ملاوٹ ان کی ہو گئی ہے، لیکن ان میں سے بھی حق کی بہت ساری باتیں آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی آج بھی موجود ہے، اس کی اطاعت کرنے کے بارے میں آج بھی موجود ہے، قرآن کے بارے میں یا آخری پیغمبر یا اسی طرح شریعت کے بارے میں بہت ساری باتیں آج بھی موجود ہے، لیکن ہمیں کتابوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، ربا جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ربا ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے، ہمیں تمام قسم کی پریشانیوں سے دنیا میں بھی محفوظ رکھ، آخرت میں بھی محفوظ رکھ، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور تمام قسم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اور دنیا کے تمام عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، ابھی جو ہے